بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تشبیہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی ترکیب آئی ہے اور حدیث میں بھی آئی ہے۔ حبل اللہ، حبل اللہ۔ قرآن مجید میں جو آیت وحدت و اتحاد ہے اس میں بھی حبل اللہ ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ افسوس یہ ہے کہ اسی آیت کو پڑھ کے ہر فرقہ تفرقہ کرتا ہے۔ دیکھیے تو آئرنی کیا ہے، کیا المیہ ہے۔ اسی آیت کو پڑھ کے ہر فرقہ مزید تفرقہ پردازی کرتا ہے، کیونکہ جانتا نہیں ہے کہ حبل اللہ کس حقیقت کا استعارہ ہے، حبل اللہ کس حقیقت کا استعارہ ہے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دین بنا لیا ہے، جو دینیاتیں مولانا حضرات نے لکھ لی ہیں، یہی دین ہے اور یہی رسی ہے اللہ کی، وہ اس کو رسی سمجھتے ہیں۔ جس عالم نے اپنی کوئی کتاب لکھ لی دین فہمی کے موضوع پر، وہ سمجھتا ہے بس یہی کتاب حبل اللہ ہے، تو وہ حبل اللہ کی طرف سے تو توجہ ہٹ جاتی ہے۔ وہ اپنے سامنے جو دین کا نظام انہوں نے سمجھا ہے، جو اسلام ہے، حقیقت میں حبل اللہ کیا ہے؟ کہ کلام دلاویز ہو جائے، کلام دل نشیں ہو جائے، بات ایسی ہو مؤثر، جاذب توجہ، جاذب سماعت، جاذب نظر، کہ انسان شوق سے سنے، شوق سے پڑھے، شوق سے ذہن میں رکھے، شوق سے دل میں رکھے، کلام دل نشیں ہو جائے۔ اس لیے طرح طرح کی تشبیہیں کلام میں لائی جاتی ہیں، یہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات زیادہ سے زیادہ قابل فہم ہو جائے، حقیقت روشن ہو جائے، معنی منتقل ہو جائے۔ تو یہ دو خاص فائدے ہوتے ہیں تشبیہ کے، استعارے کے، مجاز کے، صنائع کے۔ کلام کو جو سجایا جاتا ہے دو فائدے ہوتے ہیں۔ کون سی حقیقت ہے جس کی تشبیہ دی گئی حبل اللہ سے؟ اور عموماً تشبیہ دی جاتی ہے کسی بہت دلاویز اور حسین چیز سے۔ آپ کا محبوب کتنا ہی خوبصورت ہو مگر واقعاً اس پر 14ویں کے چاند جیسا نور تو نہیں ہوتا نا، مگر آپ تشبیہ دیتے ہیں 14ویں کے چاند سے۔ کتنا ہی صبیح ہو، شکیل ہو، وسیم ہو، جمیل ہو، حسین ہو، لیکن بہرحال وہ آفتاب تو نہیں ہوتا، مگر آپ جب شعر میں، نثر میں، خطابت میں تشبیہ دیتے ہیں تو آپ آفتاب سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ یہ تشبیہ کس لیے ہے؟ تاکہ دلاویزی اور حسن میں اضافہ ہو۔ اچھا، عموماً ایسی تشبیہیں لائی جاتی ہیں، عموماً کہ جو بجائے خود حسین ہوں، جمیل ہوں، خوبصورت ہوں، دلاویز ہوں، جاذب نظر ہوں، جاذب توجہ ہوں، جالب فکر ہوں، مگر رسی کون سی ایسی حسین چیز ہے؟ رسی، اور وہ بھی رسی اس زمانے کی۔ آج کل تو طرح طرح کی پلاسٹک کی، اس کی رنگین رنگین رسیاں ہوتی ہیں۔ وہ جناب مونج کی رسی سمجھ لیجئے، وہ کس چیز کی رسی ہوتی تھی، اس میں ہاتھ جو ہے پکڑ کے رسی کھینچے تو ہاتھ چھل جائے، گھٹا پڑ جائے، زخم پڑ جائے، پھانس جو ہے وہ رہ جائے ہاتھ میں، یہ رسی۔ اور اس کا کام کیا تھا رسی کا؟ عموماً یا جنگل سے کاٹ کے لکڑیوں کو رسی میں باندھ کے لے آنا، حمالۃ الحطب، اور یا کنویں سے پانی کھینچنا، ہے نا؟ اسی قسم کے کام تھے نا رسی کے۔ اور رسی کا کیا فائدہ تھا؟ تو رسی کی شکل و صورت اور رسی کی افادیت۔ اب اس میں سب سے زیادہ کام کی کیا چیز ہے جو سمجھ میں آئے کہ اس وجہ سے تشبیہ دی گئی؟ وہ جو کنویں سے پانی کھینچنا ہے، یہ بہت بڑا زندگی سے جڑا ہوا کام ہے، چونکہ زندگی متوقف ہے پانی پر، زندگی کے لیے پانی سب سے ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ جو معنویت جڑی ہوئی تھی اس زمانے میں رسی کے ساتھ، یہ بہت توجہ طلب ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ رسی اوپر کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی ایسے کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں طاقت ہو،
ہاتھ میں طاقت ہو، نگاہ میں نور ہو، نظر آ رہا ہو کہ کنویں میں پانی ہے یا اندھا کنواں ہے. اگر کنویں میں پانی ہے اور پانی صاف